السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. میرے پروگرام میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. بہت سے ایسے آئے آپ بھی جانتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا. ایک صاحب میرے پیچھے پڑے تھے کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے یہ انٹرویو کے دوران ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اس پروگرام میں کیوں آنا چاہتا ہوں. میں نے بلا لیا تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ بس جانی بالکل ٹھیک ہوں. کیا کہا آپ نے؟ جانی بالکل ٹھیک ہوں. نہیں یہ جانی وغیرہ پلیز یہاں نہ کہیں. یہ میری تکیہ کلام ہے. ہر ایک کو میں پیار سے کہتا ہوں جانی. اور کیا کہنا چلو چاہتے ہیں؟ جانو کہنے کی اجازت ہے؟ نہیں جان پلیز. نام نہیں لے سکتی. میرا نام انور مقصود ہے. چلو انور جانی. فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے بس کہنا تو کچھ نہیں چاہتا. میں ایک ریکویسٹ کرنے آیا ہوں. ہیں؟ فرمائیے. اگر تم نے میرا کام کروا دیا نا تو میں سمجھوں گا کہ تم ایک بڑے آدمی ہو. نہیں فرمائیے. بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی زندگی میں حلف اٹھا لوں. میں سمجھا نہیں جی. ابے معاف کیجیے، حلف جو ہے وہ سمجھنے کی نہیں اٹھانے کی چیز ہوتی ہے. آئی وانٹ ٹو پک حلف. حلف جو ہے وہ ہوتا ہے اوتھ، اور اوتھ پک نہیں کی جاتی. اچھا لیکن آج کل تو اوتھوں کا بڑا برا حال ہے بھائی. دیکھو نا وہ سوراب اوتھ اور وہ پتہ نہیں سفورہ اوتھ، اس طرح کے فلانا اوتھ یہ سارے اوتھ جو ہے مسمار کیے جا رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ گوٹ ہیں. سوراب گوٹ، اچھا بلوچ گوٹ، کولاچی گوٹ. لو میں تو اس کو اوتھ سمجھ رہا تھا. آپ کو اوتھ کا مطلب نہیں معلوم اور آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں اس طرح کی بات نہیں کر. معلوم سب ہے لیکن اصل میں بات ایسی یہ کہ میں نے اپنی والدین کی کبھی بھی کوئی خواہش پوری نہیں کی. رونا رہا اس وقت مجھے بات رو رہے. کیوں رو رہے ہیں؟ بس میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ آپ کسی طرح سے میری اماں ابا کی خواہش پوری کرا دیں. آپ نے تعلیم حاصل نہیں حلف کی؟ اٹھانا چاہتا ہوں. آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ نہیں آپ نے سچ نہیں بولا؟ جی. آپ ہر طرح کی نوشی کرتے ہیں؟ یعنی ٹھرے سے لے کے رائل سلوٹ تک. جو خوبیاں آپ نے اپنی بتلائی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں صرف اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ حلف اٹھانے میں یہ سب آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں. مگر آپ کے والدین کیوں چاہتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں حلف اٹھا لیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد میں اپنی زندگی آرام اور چین سے گزار سکوں، اور یہ کہ میں گھر بیٹھے کماتا رہوں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی وہ ہے. اس وجہ چاہتے ہیں کہ آپ حلف اٹھائیں. دوسری وجہ جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو یا نہ ہو. وہ کیا وجہ؟ نہیں چھوڑو، ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگا ہو ایسا نہ ہو. نہیں آپ بتائیں تو صحیح. نہیں مجھے ہچکچاہٹ آ رہی ہے بتاتے ہوئے. ابھی جب معاف کیجیے گا، اب یہ جب آپ نے اپنی خوبیاں بیان جو کی ہیں جب آپ کو ہچکچاہٹ نہیں آئی تو اس میں بتا دیں کیا بات ہے؟ نہیں میں نے کہا نا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ میں اس طرح کی چیز چل رہی ہو، ان کے دماغ میں نہ ہو یہ بات. تو آپ مجھے تو بتائیں وہ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے شاید یہ ہو سکتی ہے کہ میرے ماں باپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم دونوں ہی اس کو کیوں گالیاں دیں. صرف یہ حلف اٹھا لے پوری قوم اس کو گالیاں دے پھر شاید یہ ٹھیک ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ اس طرح کی بات ان کی دماغ میں آئی ہو. مجھے بھی دوسری خواہش میں زیادہ وزن لگ رہا ہے. نہ ہو سکتا ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی خواہش ان کے دل میں آئی ہے تو دس از ویری بیڈ. جی بالکل ہے کہ نہیں جانی؟ جی. لیکن اب یہ ان کا پرابلم ہے، لیکن پھر بھی میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے زندگی میں ان کی زندگی میں حلف اٹھا لوں. آپ کس طرح حلف اٹھا سکتے ہیں؟ ابھی جس طرح سب لوگ اٹھاتے ہیں اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے یعنی جس طرح سب لوگ حلف اٹھاتے ہیں. اب دیکھو نا صدر صاحب بولتے جاتے اور سارے جو حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے. اور آپ بھی ہاں میں ہم لاتے جائیں گے؟ جی میں بھی ہاں میں ہاں ملاتے جاؤں گا. ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، آنسو بہاتے جائیں گے، حلفیہ ہم اپنی زندگی آزماتے جائیں گے.
پڑھ دیا میں نے بڑی مشکل سے، لیکن پڑھ دیا. تھا میرے دماغ میں، یہ میرے دماغ میں تھا ہی، اور اس کو پڑھ دیا میں نے. یہ دیکھو کیسی بات ہے. گفتگو جاری کہ ہے. ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، آنسو بہاتے جائیں گے، حلفیہ اپنی زندگی آزماتے جائیں گے. میں نے پڑھ دیا. گفتگو جاری ہے. لو تم تو سب کو کہہ رہے گفتگو جاری ہے. جس طرح تم نے یہ لک کرائی ہے مجھے اس وقت، میں تو سمجھا کہ تم کہو گے کہ پروگرام ختم ہو رہا ہے یہاں. میں تو یہ سمجھا بھائی، یعنی میں یہ سمجھا، یقین کرو. گفتگو جاری ہے. اگر آپ کو کہیں نہیں بھی جانا ہے تو آپ چلے جائیں. ابھی یہ کیا بات کی تم نے بھائی؟ میری مجبوری ہے، مجھے تو اپنے پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے. ہم دونوں دوبارہ آئیں گے، جب تک آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو گیا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ چلے جائیں گے، کیونکہ وقفے کے دوران میں نے ان سے کافی تلخ کلامی کی. یہ کیا بات کی کہ چلے جائیں گے؟ کیا ایک پروگرام میں دو تین آدمی آتے ہیں آپ کے؟ ایک ہی تو دیکھے میں نے. تو آپ سے کیا چھپنا، کون سی بات چھپاؤں آپ سے میں، کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ملک میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں. 14 کروڑ ٹائپ کے، 14 کروڑ، اور بلکہ اب تو شاید 15 ہو چکے ہیں. جیسے یہ صاحب ہیں کہ ان کو اوتھ کا مطلب نہیں معلوم، جانی غلطی ہو گئی تھی وہ تو. اور یہ حلف اٹھانا چاہتے ہیں ماں باپ کی زندگی میں. ماں باپ کیا سوچتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں؟ یہی کہ بس کسی طرح سے حلف اٹھا لے. محترم، آپ وقفے سے پہلے فرما رہے تھے کہ آپ کے والدین آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. برا بھلا نہیں، بلکہ سمجھ لو گالیاں دیتے. گالیاں؟ گالیاں مغلظات، منہ پر؟ نہیں پیٹھ پیچھے. آپ کو کیسے معلوم؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جو مین انٹرنس ہے، دروازہ ہے گھر کا. گھر کا، تو گھر کا جو دروازہ ہے وہ لوہے کا ہے اور زنگ آلود ہے، بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے وہ. تو اب کیا ہے کہ جب اس کو کھولتے ہیں تو طرح طرح کی اس میں کچھ 7-8 آوازیں نکلتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بلی کے ہاتھی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے. خیر، تو اب کیا ہے کہ اس کی آوازیں اتنی نکلتی ہے کہ پڑوس والے جو ہیں ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میں انٹر ہوں. اور جیسے میں انٹر ہوتا ہوں، یہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ ماں باپ کے ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں. ابا آ گیا نا ہنجار، اماں. اب یہ منوج جو ہے نا کھانا مانگے گا، ملازموں کے گھر مالک پیدا ہو گیا. ابا یہ تو چاہتا ہے کہ اس کا میں منہ توڑ دوں. پھر امی کہتی ہے کہ میں نے ایسی اولاد پیدا کیوں کی. پھر ابا، لیکن میں بتا نہیں سکتا وہ کیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں پتہ نہیں، آہستہ سے کچھ کہتے ہیں. اماں بھی نہیں بتاتی، نہیں وہ بتاتے ہیں. پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں پتہ نہیں. تو آپ کی سنتے رہتے ہیں سب؟ میں پہلے سے تھا، شروع میں بڑا سنتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ یہ اسکرپٹ پورا یاد ہو گیا کہ مجھے پتہ ہے ابا کہیں گے نہ گیا نہ ہنجان، کے بعد میں یہ کہیں گی، اور پھر اس کے بعد تو میں سیدھے اپنے کمرے میں چلے جاتا. آپ سے انہوں نے اس بات کا اظہار کب کیا کہ وہ آپ کو ٹیلی ویژن پر حلف اٹھاتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ جانی اظہار نہیں کیا، خود میں موجود تھا وہاں پر. ٹی وی کے اوپر وفاقی وزراء حلف اٹھا رہے تھے. نئے جو میں بیٹھا ہوا تھا، میری اماں بیٹھی ہوئی تھی، ابا بیٹھے ہوئے تھے. اماں نے دیکھا ٹی وی اور کہنے لگی یہ دیکھ منوج، یہ سب اٹھا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اٹھ جائیں تو کیوں نہیں اٹھا لیتا. بس یار، بس یہ بات میرے ایسے دماغ میں گڑی کہ راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، میں سوتے نہیں ہوں. بس یہ میری دل میں ایک تمنا اٹھ گئی ہے کہ اب حلف اٹھانا ہے مجھے، اور کچھ کرو، کوئی جگاڑ لگاؤ کہ میں حلف اٹھا لوں. ان کی دوسری خواہشوں کے سامنے یہ والی جو خواہش ہے یہ بہت مشکل ہے. مگر آپ حلف کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ میں اٹھا لوں گا، جیسے سب لوگ اٹھاتے ہیں کہ صدر صاحب جو بولتے جاتے ہیں وہ ان کی ہمیں ملاتے جاتے ہیں، ویسے حلف اٹھا لیں گے. ہاں میں ہاں تو حلف اٹھانے کے بعد ملانا پڑے گا. جی میرا مطلب یہ تھا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ صدر صاحب جو بھی کہیں گے میں وہ ریپیٹ کرتا جاؤں گا.
اب دیکھو ایک بات یاد رکھنا جانی، میری جانی، یہ بات یہ ہے کہ بزرگوں کی خواہش کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ مسلمان؟ نماز تو پڑھتے نہیں آپ. ابے زیادہ تبلیغ مت کر. میں اگر نہیں پڑھتا ہوں یہ میرا میٹر ہے، میرا اور میرا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تم تو ایسے کہہ رہے جیسے تم تہجد گزار ہو. یہ میرا اور میرا اللہ تعالیٰ کا پرسنل معاملہ ہے. میں جانوں وہ جانے، میری ان کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہے مجھے. پرسنل معاملے میں کیوں بول رہے ہو بھائی؟ وائی؟ حلف ہوتا ہے وفاداری کا. ہاں. جب آپ نے والدین سے وفاداری نہیں کی تو آپ اس ملک کے ساتھ کیا وفاداری کریں گے؟ ویسے جانی برا مت ماننا، اب تم ٹو مچ ہو رہے ہو، پھیل رہے ہو اب تم. وقفہ لے لو، بتا رہا ہوں میں، وقفہ لے لو. کیوں؟ بس میں بتا رہا ہوں، میرا دماغ نہیں خراب کرنا. گفتگو جاری ہے جی، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. وقفہ ختم ہو چکا ہے. جی وقفے کے دوران اس شخص نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی. نہیں، میں نے دیکھی بدتمیزی نہیں کی. آپ مجھے بات کرنے دیں. یہ عجیب و غریب قسم کے آدمی ہیں. جانی بہت غصہ ہو گیا ان ویسے. کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جی. یہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیوں بات کر رہے ہیں. جی. جاہل. کس کو کہا آپ نے؟ اپنے آپ کو جی. ہاں وہ تو بس یہی ایک اچھی بات ہے تمہیں کہ بات سچ کرتے ہو تم. وقفے سے پہلے آپ نے مجھے کہا کہ آپے میں رہو، زیادہ مت پھیلو. کیا مطلب تھا آپ کا؟ بھائی ہر انسان کو آپے میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. اب ابا نے میرے ساتھ کیا کرا معلوم ہے آپ کو؟ ابا نے یہ کرا کہ ابھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ مارکیٹ گئے میرے ساتھ، پتہ نہیں کسی پرانی بات کی کھینچ نکالنے کے لیے. انہوں نے ایک دم سے آواز لگائی کہ یہ KSC میں ملازم ہے. بس یہ سنتے ہی کوئی 150-200 لوگوں نے مجھے پکڑ کے جو کٹس لگائی ہے، مسکراتے ہوئے وہاں سے گھر آ گئے اور آ کے اماں سے کر لیں گے جو کام میں 40 سال نہیں کر سکا. گولی مار والوں نے 5 منٹ میں کر دیا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا وقفے سے پہلے، آپ نے مجھ سے کہا زیادہ پھیلو مت، آپے میں رہو. بھائی دیکھو گرمی میں چیزیں پھیلتی ہیں، کیا سمجھے؟ گرمی میں چیزیں پھیلتی ہیں. جیسے تم پھیل رہے ہو، جیسے شہر میں آپا پھیل رہی ہے. آپا؟ آپا AAPA، اندر اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس. وہ ناپا ہے، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس. ابھی تو وہ ناپا اب ہے نا، اس حکومت تک ہے نا. جب دوسری حکومت آئے گی تو آپا ہوگی، اندر اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس، جس کو وہ گورنمنٹ چلائے گی. فضول باتیں مت کریں آپ. لیکن ایک بات ہے، حلف تو میں اٹھاؤں گا. آپ کسی صورت میں حلف نہیں اٹھا سکتے. ابے میں اسی صورت میں حلف اٹھاؤں گا، دیکھ لینا. کوئی وزارت خالی نہیں ہے. ایک ایک وزارت میں 2 وزیر پڑے ہوئے ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک وزارت میں 3 وزیر آ گئے تو کیا کون سا قوم پہ بوجھ پڑ جائے گا؟ کس وزارت میں جانا چاہتے ہیں؟ میں انفارمیشن میں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ریلوے بہت پسند ہے. ریلوے کا انفارمیشن سے کیا تعلق؟ اب اگر تم شیخ صاحب ہوتے تو میں تمہیں اس کا جواب پوری طرح سے دیتے، لیکن بات یہ ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھو انفارمیشن اور ریلوے، سمجھ میں آئی بات؟ بغیر گارڈ کے چلتی ہی نہیں ہے. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انفارمیشن اور ریلوے دونوں میں سگنل بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ. سمجھ میں آئی بات؟ جب تک سگنل نہیں ملے گا نہ ریل چلے گی نہ انفارمیشن، نہ خبر چھپے گی. نہ خبر چھپے گی. آپ حلف بھول جائیں، اپنے والدین کے پاس جائیں اور ان سے معافی مانگیں. نہیں مانگ سکتا جانی، نہیں مانگ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ابا ایک دن اماں سے کہہ رہے تھے کہ اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ برتھ کنٹرول کتنی ضروری ہے. کیسے معافی مانگوں؟ تو اس حالات میں کیسے معافی مانگ سکتا ہوں؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. وہ تو ختم ہو گیا لیکن حلف رہ گیا نا. آپ کسی صورت میں حلف نہیں اٹھا سکتے. بس ایک کام کر سکتے ہیں. کیا؟ ایک کاغذ پہ لکھیں حلف. حلف. جی، اور ماں باپ کے سامنے وہ کاغذ ڈال دیں اور پھر ان کے سامنے اس کو اٹھا لیں. اور کوئی طریقہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بیوٹیفل آئیڈیا. ہاتھ لاؤ، ہاتھ لانا. یعنی کیا اچھا اس وقت آئیڈیا دیا ہے کہ ایک کاغذ پہ خلف لکھو. تمہاری عمر کیا ہے؟ خلف نہیں، حلف لکھو. تمہاری عمر کیا ہے؟ میری عمر کیوں؟ عمر کتنی ہے تمہاری؟ میری عمر ہوگی کوئی
اور 47 تقریباً کوئی 50. اور یہ پیار کر کے 5 سال کے بچے کے برابر تھوک دیا تم نے میرے ہاتھ پہ. یہ غصے میں نکلا, غصے میں بہت, جب مجھے غصہ آتا ہے جھاگ نکلتے جھاگ. لیکن آئیڈیا بڑا اچھا دیا, ایک کاغذ پہ حلف لکھ کے اماں کے سامنے اٹھا دوں, بلکہ اجازت دو, مجھے جلدی ہو رہی ہے, آئیڈیا بہت اچھا لگا مجھے. کیسے لوگ رہتے ہیں ایسے. ان کے باپ نے بالکل صحیح کہا کن کے باپ نے؟ کہ ان کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فیملی پلاننگ کتنی ضروری ہے. لو بھائی, ابا کے ساتھ مل گئے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. خدا حافظ.